سے وکلا جو ہے پاکستان کی اعلیٰ عدالت اور آئین کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کرنے پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے باہر پیش ہوئے ہیں، اور بہت اہم ہے کیونکہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکومت وقت نے، امپورٹڈ حکومت نے وہ پیسے ارسال کرنے تھے جن سے پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر عام انتخابات کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت وقت آئین شکنی جو ہے اس کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آئین شکنی ہو، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جمہوری نظام کمزور ہو، وہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کی جو رٹ ہے اس کو نہ مانا جائے۔ تو پیسے اگر ارسال نہیں ہوئے تو حکومت وقت خصوصاً شہباز شریف جو ہے وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے، اور توہین عدالت کی سزا پہلے ایک سابق وزیر اعظم کو مل چکی ہے۔ ہماری پاکستان کی اعلیٰ عدالت سے گزارش ہے کہ آئین شکنوں کو اور توہین عدالت کرنے والوں کو آپ کیفر کردار تک پہنچائیں، لیکن اگر ماورا آئین اقدامات اٹھائے گئے، پاکستان کے اندر انتخابات کے عمل کو نہ آگے بڑھایا گیا اور اعلیٰ عدالت کے تحریر نامے کو منوعن تسلیم نہ کیا گیا، تو پاکستان کی طول عرض سے وکلا جو ہے وہ جوش و جذبے کے ساتھ بھرپور طریقے سے پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے پہنچیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اپنے حق کو کیسے لینا ہے، ہم جانتے ہیں کہ آئین کی پاسداری کیسے کرنی ہے، ہم جانتے ہیں کہ جمہوریت کا تحفظ کیسے کرنا ہے، اور پاکستان کے جمہوری نظام کے اندر نظیر موجود ہے کہ جب بھی وکلا نے تحریک چلائی، جب بھی وکلا نے آئین کی بالادستی کے نعرے کو بلند کیا ہے تو جمہوریت کو تقویت ملی ہے، اور پاکستان کا آئین اور پاکستان کی عوام جیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر ماورا آئین اقدامات ہوتے رہے تو آپ پاکستان کے وکلا کو، پاکستان تحریک انصاف سے منسلک وکلا کو اس شارع دستور کے اوپر پائیں گے، تو جمہوری نظام جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اور آپ کے اس میسج کے ذریعے میں پاکستان کے جتنے بھی وکلا ہیں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ آئیے اپنے آئین کا دفاع کریں، آئیے جمہوریت کا دفاع کیجیے، آئیے پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس اور ججز جو ہیں ان کو تحفظ دیجیے۔ آئین شکن پارلیمان کے ذریعے ان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، مقننہ کے ممبران ان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، آئین شکنی کو روکیے اور جمہوریت کا دفاع کیجیے۔ میں نے ایک بات بتا دیں کہ چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، نظر بند کیا جا رہا ہے، تو اس سے آپ کیا، جس طرح آپ علی امین گنڈا پور صاحب بھی گرفتار ہوئے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو ساری گرفتاریاں اور کیسز ہیں یہ سیاسی ہیں، یہ سیاسی روش ہے، یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کتنے ممبران کو، ورکرز اور سپورٹرز کو اٹھایا گیا، ہمیں ہراساں کیا گیا، ہمیں نظر بند کیا گیا، ہمیں برہنہ کیا گیا، ہمیں دھمکیاں دی گئیں، لیکن ان کو واضح میسج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام، پاکستان تحریک انصاف کے ممبران، عمران خان کی ٹیم کے ممبران آپ کی ان دھمکیوں سے بالکل بھی نہیں ڈر رہے، آپ ہمارے عزم کو مضبوط کر رہے ہیں، آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ملک کے اندر لا قانونیت ہے، ملک کے اندر جمہوری نظام کمزور ہو رہا ہے، اور ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ہمارے لیڈر نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بتایا ہے، ہمیں سکھا دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر آپ خوف کے بت کو توڑتے ہیں۔ ہم نے خوف کے بت کو توڑ کر حقیقی آزادی کی تحریک کو آگے بڑھانے کا عزم کیا ہے۔ کوئی گرفتاری، کوئی قسم کا تشدد، کسی قسم کا ہراساں کرنا، کوئی لا قانونیت ہمیں ہمارے مقصد سے، ہماری تحریک سے نہیں ہٹا سکتی۔ اچھا میڈم، لاسٹ میں یہ بتائیں کہ کل ہم نے دیکھا سینئر موسٹ چیف جسٹس صاحب نے، ایک جج صاحب نے پارلیمنٹ میں آئین کی کتاب کو بھی لہرایا، اور اسی آئین کی آج جب پامالی ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جج صاحب جنہوں نے آئین کی کتاب کو لہرایا مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، اور پاکستان کی عوام کی ان سے بہت ساری توقعات ہیں، اور ہم صرف آزادی رائے کا اظہار کرتے ہیں جس کا مستقبل کے چیف جسٹس نے اتفاق کیا ہے کہ آزادی رائے کا اظہار بنیادی انسانی حق ہے۔ ہم صرف کہنا چاہتے ہیں کہ آئین شکنوں کی محفل میں مستقبل کے چیف جسٹس اور آئین کے محافظ کو دیکھ کر پاکستان کی عوام کو افسوس ہے۔ آپ کے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی آئین شکن بیٹھے تھے، آپ آئین شکنوں کی محفل کے اندر آئین کی کتاب کو لہرا رہے تھے کہ آئین شکنوں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ اس آئین کو مانتے نہیں ہیں، یہ نہیں بتایا کہ آپ کے برادر ججز کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، آپ ہی کے ادارے کی آزادی کے اوپر وہ خنجر کھود رہے ہیں، آپ کے وہاں موجودگی ہونے کے بعد انہوں نے اس قانون کو
پاس کروانا تھا جس سے آپ کا ادارہ جو ہے اس کی آزادی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. تو مستقبل کے چیف جسٹس کے ساتھ افسوس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے آئین شکنوں کی محفل میں بیٹھ کر اپنے منصب جو ہے اس کو متنازع بنا دیا. آپ کا منصب بہت بلند ہے, وہ آئین شکن آپ کے منصب کے قابل نہیں. اس پارلیمان کے اندر, نامکمل پارلیمان کے اندر, جہاں پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کے اوپر منظم حملہ ہو رہا ہے, اس کشیدگی کے ماحول کے اندر آپ وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر گولڈن جوبلی منانی ہے آئین شکنوں نے تو آئین پر عمل درآمد کرائیں. گولڈن جوبلی نہ منائیں, آئین کے اوپر عمل درآمد کرائیں. وہ آپ کے تحریر نامے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں اور آپ ان کو یہ اعزاز بخش رہے ہیں کہ آئین شکنوں کی محفل میں کتاب کو لہرا رہے ہیں. تو افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اور آئی تھنک PDM نے مستقبل کے چیف جسٹس کو متنازع بنایا ہے, مستقبل کے چیف جسٹس کو ایک ایسے سیاسی ماحول کے اندر پہنچا ہے جس کے اندر ان کو نہیں